وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 128 29 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، یحشرہم، وہ اکٹھا کرے گا ان کو، جمیعاً، سب کے سب کو، یا معشرہ، تو فرمائے گا اے گروہ، الجنی، جنوں کے، جن ایک غیر مروئی مخلوق ہے جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتی ہیں، ان میں بھی انسانوں کی طرح اکثریت برے لوگوں کی ہے، جنہیں خبیث روحیں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ روحیں بعض دفعہ سفر میں اور بالخصوص ناپاک جگہوں میں کوئی بری سی شکل دھار کر انسانوں کو خوفزدہ کرتی ہیں اور ان پر اپنا رعب جماتی ہیں۔ ایسی بد روحوں کو ہمارے ہاں عموماً بھوت اور چڑیل کہا جاتا ہے۔ بیت الخلاء میں جاتے وقت ہمیں جو دعا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ یوں ہے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، میں جنوں اور جنیوں یعنی بدروحی مذکر ہوں یا مونس سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایسی بد روحیں انسان کو تنگ اور پریشان کر سکتی ہیں۔ قد تحقیق استکبرتم، تم نے بہت زیادہ گمراہ کیے تھے، من الانس، انسانوں میں سے، وقال، اور کہیں گے، اولیاؤہم، ان کے دوست، من الانس، انسانوں میں سے، ربنا، اے ہمارے رب، استمتع، فائدہ اٹھایا، بعضنا، ہمارے ایک نے، ببعض، دوسرے سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، ہم میں سے بعض نے بعض کے ساتھ فائدہ اٹھایا، یعنی جنات انسانوں سے مستفید ہوتے رہے اور انسان جنات سے استفادہ کرتے رہے۔ سورہ جن میں موجود ہے، فزادوہم رہقا، جب جنات نے دیکھا کہ انسان ان سے ڈرتے ہیں، ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کی پناہ میں آتے ہیں، تو ان کے غرور و تکبر اور اکڑ میں اضافہ ہو گیا اور اس طرح انہوں نے انسانوں سے فائدہ اٹھایا۔ انسانوں کے مستفید ہونے کی صورت یہ ہے کہ انہیں شیطان کے بتائے ہوئے عقائد باطلہ میں لطف و سرور حاصل ہونے لگا، طرح طرح کے مشرکانہ رسوم سے لطف اندوز ہونے لگے، اہل بدعت کو بدعات کے کاموں میں لطف آنے لگا اور وہ ان میں مزید منہمک ہو گئے۔ ادھر شیطان بھی خوش ہو گیا کہ اس کا حربہ کامیاب رہا اور لوگ گمراہی کی طرف چل نکلے ہیں۔ اس طرح گویا جنوں اور انسانوں نے ایک دوسرے سے استفادہ حاصل کیا، جس کا ذکر اس لفظ استمتاع میں ہوا ہے۔ وَبَلَغْنَا، اور ہم پہنچے، آجالنا، اپنی مدت کو، الذی، وہ جو، اجلت، مقرر کی تو نے، لنا، ہمارے لیے، قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، النار، آگ ہی، مثواکم، تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہو۔ قال النار مثواکم، اب جہنم کی آگ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ انسان ہو یا جن، جس نے بھی غرور و تکبر کیا، شرک اور کفر بدعات میں مبتلا رہا، رسومات باطلہ کے پیچھے لگا رہا، اللہ کی وحدانیت سے انکار کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اور پھر بھی کہ جہنم کی سزا عارضی نہیں ہوگی، اور پھر یہ بھی کہ جہنم کی سزا عارضی نہیں ہوگی کہ مدت پوری ہونے پر وہاں سے نکال لیے جائیں گے، بلکہ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہیں گے۔
فیا اس میں اللہ مگر ما جو شاء چاہے اللہ 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 ما شاء اللہ مگر یہ کہ جو اللہ چاہے۔ مشیت الہی کی صورت یہ ہے کہ وہ جس کو توبہ کی توفیق دے، حقیقت اس کی سمجھ میں آ جائے تو وہ توحید کا اقرار کر کے دوزخ سے بچ جائے گا۔ اللہ ما شاء اللہ کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سزا اپنی مشیت اور ارادے سے دے گا۔ وہ چاہے تو کسی کی سزا موقف کر دے، وہ تو خود مختار ہے، وہ سزا دینے پر مجبور تو نہیں، لہذا جس کی چاہے سزا معاف بھی کر سکتا ہے۔ اعمال انسانی کا طبی تقاضا تو یہی ہے کہ اسے اعمال کے مطابق سزا یا جزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کا پابند بھی نہیں کہ وہ کسی کو ضرور سزا دے یا کسی کو ضرور ہی معاف کر دے، اگرچہ اس کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ کسی کافر اور مشرک کو نہیں چھوڑے گا، مگر وہ ایسا کرنے پر قادر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ فرمایا ان ربک حکیم علیم، تیرا رب حکیم ہے، وہ ہر کام اپنی حکمت تامہ کے ساتھ انجام دیتا ہے، اس کا سزا اور جزا کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، کیونکہ وہ علیم بھی ہے اور کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں، اس کا ہر فیصلہ شک و شبہ سے بالا کامل علم پر ہوتا ہے۔ ان بے شک ربک آپ کا رب حکیم بہت حکمت والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں جنات کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ انسان اور جن دونوں مکلف ہیں اور قیامت کے دن محاسبے کے عمل سے گزریں گے۔ انسانوں کی آبادی سے پہلے زمین میں جن آباد تھے۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے جن یہاں آباد تھے، پھر جب انہوں نے فتنہ و فساد کا بازار گرم کیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہیں یہاں سے بھگا دیا اور یہ خوفناک جنگلوں، پہاڑوں اور جزیروں کی طرف چلے گئے۔ اس طرح زمین ان سے پاک ہو گئی اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کر کے آپ کی نسل کو چلایا۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسانوں کی طرح جنوں میں بھی نیک اور بد ہوتے ہیں، بعض کافر، بعض مشرک، بعض منافق، بعض مومن اور موحد ہوتے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں مختلف فرقے پائے جاتے ہیں، اسی طرح جن بھی مختلف فرقوں میں تقسیم ہیں۔ بہرحال جن اور انسان اللہ تعالیٰ جل شانہ کے قانون کے پابند ہیں۔ فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ جل شانہ جنوں اور انسانوں کو اکٹھا کرے گا اور جنوں سے فرمائے گا کہ تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا، تو شیطان کے دوست انسان کہیں گے پروردگارا تیرا فرمان برحق ہے، ہم واقعی شیطان کی اتباع کرتے رہے اور سیدھے راہ سے بہک گئے اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُوَلِّي ہم مسلط کر دیتے ہیں، بعض الظالمین ظالموں کو، بعض پر، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ، یکسبون وہ کمائی کرتے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ یعنی اے لوگو، جس طرح کہ تم خود ہوگے اسی طرح کہ تم پر حاکم مقرر کر دیے جائیں گے۔ اگر تم اچھے عادات و خصائل کے مالک ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے بچتے ہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو، تو تمہارے حاکم بھی رحم دل اور خدمت کا جذبہ رکھنے والے ہوں گے۔ اور اگر تم ظلم و جور کے عادی ہوگے، کمزوروں پر ظلم کرتے رہو گے، غریبوں کی حق تلفی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ تم پر حاکم یا سے مسلط کر دے گا جو تمہیں ظلم کا نشانہ بنائیں گے اور تمہیں ذلیل خوار کر کے رکھ دیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے جو شخص ظالم کی اعانت کرے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر ایک بڑا ظالم مسلط کر دے گا جو اسے ذلیل کرے گا۔ دنیا میں جہاں کہیں لوگوں میں ظلم و ستم کا دورہ ہو، ان پر حاکم بھی ایسے ہی مسلط ہوتے ہیں جو ان کی سرکوبی کرتے رہیں، اور یہ سب کچھ ان کی اپنی کمائی کا بدلہ ہوتا ہے۔ جو سلوک وہ اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، وہی سلوک ان کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ جب کوئی قوم عدل اور انصاف کی بجائے ظلم کو پسند کرتی ہے تو خدا تعالیٰ ان پر کسی ظالم کو ہی مسلط کر دیتا ہے
تو بہرحال اسی طرح ہم بعض کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں، اور انسانوں پر شیطانوں کا مسلط ہونا انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اصل میں یہ بیان تو کفر و شرک اور شیطان کے تسلط کا تھا، تاہم اس کا اطلاق ایک انسان کے دوسرے انسان پر بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کا قانون ہے کہ وہ ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے ذریعے دفع کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بیان ہو گیا کہ جس طرح دنیا میں ایک طرح کی سوجھ بوجھ کے آدمی ایک گروہ میں شامل ہوتے ہیں، اسی طرح آخرت میں ہر شخص اپنے اپنے اعمال اور عقیدے کے مطابق اپنے اپنے گروہ میں شامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میں بھی صحیح معنی میں پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دیں، تاکہ ہم قرآن کے حلال کو حلال اور قرآن کے حرام کو حرام سمجھیں، اور ہر طرح کے ظاہری و باطنی گناہ سے ہم کو بچنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔